مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ ہے جی ارسلان بن منصور اور دلہن رمشا سلیم بنت محمد سلیم، اور مہر ہے جی 50,000۔ دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ دلہن کے وکیل مارکیٹ آپ ہیں۔ آپ نے اجازت دی کہ میں 50,000 روپے مہر میں رمشا سلیم بنت محمد سلیم کا نکاح ارسلان بن منصور سے کروں، اجازت ہے؟ کہاں ہیں ارسلان بھائی؟ آپ ہو؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى۔ جناب ارسلان بن منصور، میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح رمشا سلیم بنت محمد سلیم سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ ماشاءاللہ فوراً قبول کیا آپ نے، آپ کو میں اس قبولنے پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما، آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا، برکتوں کا ذریعہ بنا، جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک کرے آپ کو ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں گلے نہ ملیں، ادھر جا کے ملیں گے انشاءاللہ۔ مبارکباد پروگرام وہاں چلائیں، وہاں ہاں بس آپ بھی، آپ کی بھی ہو رہی ہے اس کے بعد نمبر۔ چلو بھائی، ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علیہ السلام، کیا حال ہے؟ اس زمین کا حسن جو ہے نا بچے ہیں، اللہ نے گھروں کی رونق اور زمین کا حسن بچوں میں رکھا ہے۔ گھر میں بچے ہوتے ہیں، یہ دیکھو، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ بس کافی ہو گیا میرا خیال ہے، جیسے ہی بچوں کے فضائل شروع ہوئے نا بچے آ گئے۔ السلام علیکم، اچھا ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ انسان کو اس کے گناہ کے بقدر سزا ملے گی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے عذاب کو دگنا کر دیں گے۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد کیوں ہیں؟ میں آپ کے درس قرآن کے لیکچر پابندی سے سنتا ہوں، لیکن بس یہ ایک اشکال ذہن میں آتا رہتا ہے۔ دیکھو، دگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنا سزا بنتی ہے اس کا دگنا دیں گے، یہ مطلب دگنے کا نہیں ہے۔ یہاں دگنا اس معنی میں ہے کہ جتنا اس کے دماغ میں عذاب کا تصور ہے اس سے کئی گنا بڑھا کے عذاب دیا جائے گا، تو یہ شدت کے معنی میں ہے، سخت عذاب دیا جائے گا۔ جو آپ کے ذہن میں ہے نا اس سے دگنا وہ ہوگا، پورا بدلہ ہی۔ اس کی مثال ایسے، ایک آدمی نے جرم کیا، چوری کی یا کوئی جرم کیا، اس کے ذہن میں ہے کہ اس پہ اتنی سزا بنتی ہے، تو جج کہے گا اتنی نہیں بنتی، اس کی دگنی بنتی ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ تو یہاں دگنا دگنے کے معنی میں نہیں ہے، یہاں دگنا ہے بہت سخت عذاب کے معنی میں، سخت عذاب ان کو دیا جائے گا، تو وہ سخت ہوگا ان کے گناہوں کا بدلہ۔ اب ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جتنا گناہ ہے اتنی سزا ہونا، سخت کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس اشکال کا جواب قرآن میں ہی اللہ نے دیا ہے
کہ جب ان کو یہ عذاب دیا جائے گا نا وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے. تو اس کے مختلف جگہوں پہ اللہ نے مختلف جواب دیے ہیں. ایک جواب اللہ نے یہ دیا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے جب تم گناہ کرتے تھے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا تو تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے, لیکن ہماری نظر میں یہ ہلکا گناہ نہیں تھا. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ ملک میں ہے نا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا, اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو جہنم میں ڈالیں گے جو غیظ و غضب سے کھول رہی ہوگی وہ جہنم کی آگ. تو جب اس میں ڈالیں گے نا تو پھر جہنم کے فرشتے بھی پوچھیں گے کہ اتنے سخت عذاب میں تم کیوں جا رہے ہو, کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر, آیا تھا ڈرانے والا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء, ہم نے انکار کر دیا اس کا. تو یہ سارے اشکالات کا جواب ہی ہے یہ قرآن میں نا کہ ہم اتنی سخت سزا کیوں دیں گے, اس لیے کہ ان کا جرم ہلکا نہیں ہے, ان کا جرم بہت سخت ہے. ان کو بار بار اس جہنم سے ڈرایا گیا تھا, بتایا گیا تھا, پھر بھی یہ گناہ کرتے رہے ہیں, پھر بھی یہ برائیوں میں رہے ہیں. تو اس لیے اللہ ظالم نہیں. وما ظلمناہم, یہ تیسرا جواب ہے, وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ کہیں گے ہم نے ظلم نہیں کیا, یہ خود اپنے اوپر ظلم کر کے آئے ہیں. تو یہ سارے جوابات اللہ نے یہی اشکال کے دیے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا, اس کا عذاب ہی سخت ہے. اور سخت اس لیے کہ گناہ ہی سخت ہے تمہارا, تم ہلکا سمجھ رہے ہو, تو تمہارے ہلکا سمجھنے سے تھوڑی ہلکا ہو جائے گا. یہ دیکھو جو کسی بندے کو قتل کر دے, اس کے بچوں کو یتیم کر دے, بیوی کو بیوہ کر دے, وہ پھانسی پہ لٹکنے پہ تیار ہوگا کبھی؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ لوگ بھی ترس کھا رہے ہوں گے, ہائے بیچارے کو کیوں لٹکا رہے ہو. تو کیا کہا جائے گا, بھائی اس نے جو جرم کیا ہے اس کے سائڈ افیکٹ دیکھو کیا نکلے ہیں. تو لہذا تمہیں ترس آ رہا ہے اس کے لٹکتے ہوئے, لیکن جب تم اس کے جرم کی نوعیت تمہیں پتہ چلے گی تو پھر تمہیں ترس نہیں آئے گا. تو اللہ بھی یہی کہیں گے کہ میں آگ میں جو ڈال رہا ہوں تمہیں ان پہ ترس آئے گا, آتا ہے دنیا میں کہ کیوں. لیکن جب تم دیکھو گے نا جن کرتوتوں کو یہ ہلکا سمجھ رہے تھے, اللہ کی نظر میں وہ ہلکے نہیں تھے. زنا ہماری نظر میں ہلکا ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں زنا کرنا ہلکا جرم نہیں ہے. ماں باپ کو ستانا ہماری نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. چوری کرنا ہماری نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے. بعض ملکوں میں چند ڈالر چوری کرنے پر کوئی سزا ہی نہیں ہے, یہ قانون ہے. میں گیا ہوں بعض ملکوں میں, کہتے ہیں اگر اتنے ڈالر تک چوری کر لے تو کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس ملک میں تو یہ سرے سے جرم ہی نہیں ہے, آپ ہاتھ کاٹ رہے ہو. بھائی آپ کے نظر میں نہیں ہوگا, چوری اللہ کی نظر میں چھوٹا جرم نہیں ہے. تو ہم تو جب اللہ سے پوچھیں گے نا تو اللہ خود جب بتائے گا کہ کیا ہلکا ہے کیا برا ہے کیا بھاری ہے, یہ اللہ بتائے گا. گورنمنٹ اپنے قانون بناتی رہے, لیکن اللہ کہتے ہیں میری نظر میں یہ ہلکا جرم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نماز چھوڑنا ہماری نظر میں ہلکی چیز ہے. بھائی کیا ہو گیا, بھائی ہر مذہب میں عبادت ہوتی ہے, کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے, تو اگر چھوڑ دی تو کیا ہو گیا. اللہ کہتے ہیں تمہاری نظر میں ہلکا ہے, میری نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. بار بار حی علی الصلاۃ کہہ کے صدائیں دلوا رہا ہوں کہ آ جاؤ, میں نے پیدا کیا, کھلاتا میں ہوں, پلاتا میں ہوں, یہ نیند جو دی ہے میں نے دی ہے, تو مجھے کیوں بھول گئے بھائی تم. تو نماز چھوڑنا نہیں ہے, یہ جرم ہے اللہ کو بھولنا. تو سزا ملے گی اللہ کو بھولنے کی اصل میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی سمجھ جائیں تو اچھا ہے, ورنہ ہمارے اچھے بھی سمجھ جائیں گے مرنے کے بعد. فرعون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا, موسیٰ علیہ السلام کی باتیں آ رہی تھی فرعون کی سمجھ میں, لیکن جب ایک غوطہ لگائے تو اس کے اچھے بھی سمجھ گئے. اس کے اچھوں کو اب تک سمجھ میں رپورٹ یہی ہے کہ فرعون کو آج بھی زندہ کرو نا کہے گا میں ایمان لایا. پوری ٹوپی پگڑی داڑھی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھے گا, ایسا لگے گا کہ کسی خانقاہ کا منجا ہوا پیر و مرشد ہے اگر اب فرعون آ جائے نا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ہے بھائی مہلت کا, اس کے بعد نہیں دوں گا. تو بہت ٹائم دیا اللہ نے توبہ کا. میں تو یہ بات کرتے ہوئے خود ڈر رہا ہوتا ہوں کہ ہمارا کیا بنے گا پتہ نہیں. تو اس لیے ہم سب کو اللہ بس توبہ کی توفیق ہی دے میرے بھائی, اور برائیوں سے بچا کے ہی رکھے. مفتی صاحب ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں, اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. یار مجھے لوگوں نے نا ایک ایسی شخصیت بنا کے پبلک کے سامنے پیش کیا جیسے اللہ معاف فرمائے کوئی فلم کے اداکار نہیں ہوتے. کہیں یوں کر کے آ رہا ہوں, میں یوں جا رہا ہوں, کبھی یوں جا رہا ہوں, کبھی کھانا کھا رہا ہوں, کبھی پھر ایک وہ لگا ہوتا ہے
وہ ایک مخصوص 2-4 نظمیں لگی ہوئی ہوتی ہیں دیوبند والے, اور پھر ایک اور بھی ہے لبیک یا اخوتنا لبیک, وہ لگائی ہوئی ہوتی ہے, اور ایک اور ہے, ابے نہیں یار ایک وہ, ابے یار وہ اس کا میں نے مذاق بھی بنا لیا تھا ایک تھوڑا سا, ڈھکن آتا تھا اس میں, ڈھکن کا لفظ پتہ نہیں میرے ذہن سے, وہ بہت مشہور ہے وہ لبیک, وہ پھر آ رہا ہوں گا میں کلاس سے اتر رہا ہوں, بخاری کی کلاس سے یوں کر کے اتر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, ریوو میں بیٹھ رہا ہوں. تو یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں جو مجھے بالکل پسند نہیں ہیں, اور یہ میری پرمیشن کے بغیر کم بخت ویڈیوز بناتے ہیں, ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہیں. میرا ٹک ٹاک پہ کوئی چینل ہی نہیں ہے, ٹک ٹاک پہ تو میں ہوں ہی نہیں. تو اتنا برا میسج لوگوں کے سامنے, سمجھدار لوگوں کے سامنے جا رہا ہے, یار یہ مولانا صاحب ہے, اس کی حرکتیں دیکھو کیا ہے. تو بھائی میری حرکتیں نہیں ہے, نہ میں وہ شو مار رہا ہوں, نہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں. میں ولاگنگ کرتا ہوں, جب افریقہ کے جنگل میں چلا گیا ادھر جا کے میں نے وہ ولاگنگ کر لی, پہاڑ دکھا دیے, نہریں دکھا دی, یہ ہے جو ایک سادہ سی بالکل, وہاں جانور شانور دکھا دی, کیونکہ مجھے بہت شوق ہے جانوروں کی ڈاکومنٹریز دیکھنے کا, تو بہت زیادہ شوق ہے, اتنا شوق ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں. مجھے جانوروں کی ایکٹیویٹیز میں بہت مزہ آتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بچپن میں نے ایک مکڑی کو دیکھا, وہ اس کے شکار کے لیے جا رہی تھی, مکھی کے, تو میں اس کو کافی دیر تک بیٹھ کے دیکھتا رہا ہوں. کاش اس وقت ویڈیو کیمرہ ہوتا تو ویڈیو. یہ جانوروں میں نا آپ کو نیچر کا حسن نظر آتا ہے. جانور جدید کلچر سے متاثر نہیں ہے, وہ نیچر پر ہیں. تو جو چیز کا شوق ہے پھر ہم وہی ولاگنگ میں دکھا دیتے ہیں, جنگل منگل یہ وہ. ایک امریکہ میں جب گیا تو کسی نے کہا جنگل سے باہر آؤ, امریکہ میں ہو تم, جنگل ہی دکھا رہے ہو, یہی دیکھنا تھا تو چھانگا مانگا چلے جاتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو میری جتنی ویڈیوز آ رہی ہے, ریوو میں یوں کر کے جا رہا ہوں اور پھر وہ یوں کر کے کبھی پریڈ ہو رہی ہے, یہ سب میں نہیں بنا رہا, اور یہ میری مرضی کے خلاف بن رہی ہیں. ابھی میں نے پھر جامعۃ الرشید میں ایکشن لیا ہے کہ طلبہ اب اتنے زیادہ ہیں نا, کنٹرول میں نہیں آ رہے. پارک میں بیٹھا ہوا فون پہ بات کر رہا ہوں, وہاں سے ویڈیو بن رہی ہے, مفتی طارق مسعود, کسی کے باپ میں دم ہے تو آئے, یہ نیچے لگایا ہوا ہوگا نا, اور فون پہ بات کر رہا ہوں نا, چلتا ہوا جا رہا ہوں. تو یہ عجیب مذاق ہے یار. یہ فلمی اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. علماء کی جو عزت ہوتی ہے ان کے اسٹائل کی بیس پہ نہیں ہوتی, علم کی بیس پہ یا عمل کی بیس پہ ہوتی ہے. تو ہماری علمی چیزوں کو آپ پروموٹ کریں, اسٹائل کو آپ ہمارے حال پہ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب کی گھڑی گھوم گئی, گھڑی لینے کے لیے آ رہے ہیں. مفتی صاحب کا موبائل گم گیا, موبائل لینے کے لیے آ رہے ہیں. لوگ بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر وہ میرا موبائل ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کس کا موبائل, یہ رہا مفتی صاحب کا موبائل, وہ میرا نہیں ہے, کسی نے لکھا ہوا ہے یہ تو مفتی صاحب کا ہے ہی نہیں موبائل. تو یہ سب اپنے چینلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے یوز کسے کیا جا رہا ہے, مجھے یوز کیا جا رہا ہے. تو میری طرف سے اس کی بالکل پرمیشن نہیں ہے. اب میں تھوڑا ٹائٹ کر رہا ہوں. جامعۃ الرشید میں آج بھی ہم نے دورہ حدیث میں زیادہ ہو رہا ہے, یہ حدیث پڑھا رہا ہوتا ہوں نا, تو وہاں پھر اسٹائل اور یہ وہ سب چیزیں. تو آج میں نے پھر میسج بھیجا ہے کہ یہ سارے کیمرے نا توڑ دوں گا اگر مجھے کسی نے. ویسے بھی جامعۃ الرشید میں طلبہ کو اجازت ہی نہیں ہے اسمارٹ فون رکھنے کی, تاکہ پڑھائی کو فوکس کریں وہ, لیکن پھر بھی چھپ چھپا کے ایک آدھ طلبہ رکھ لیتے ہیں, وہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ٹائٹ کرنا پڑے گا. تو فی الحال یہی سمجھ لیں یہ میری پرمیشن سے نہیں ہو رہا, اور نہ میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں. علماء کے لیے یہ ہونی چاہیے. عام مشہور لوگوں پہ ٹھیک ہیں, جچتی ہیں, کھلاڑیوں پہ جچتی ہیں, آفریدی ہے, چھکا لگا رہا ہے, اسٹائل سمجھ میں آتا ہے یار. ہاں بعض ایسی ویڈیوز ہیں جو میں کھیل رہا ہوں بچوں کے ساتھ, چھکے چوکے لگا رہا ہوں, وہ میں جانے دیتا ہوں, تاکہ مولویوں کا امیج جو بنا ہوا ہے نا کہ کھیل نہیں سکتے, گھوڑے پہ دوڑ نہیں سکتے. ابھی میں گھوڑے سے سواری کی ہے, وہ تو میری ویڈیو بن رہی تھی میرے سامنے, میں نے بنانے دی. اس لیے نہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا تھا کہ میری ویڈیو بنے. گھوڑے پہ میں پہلے بیٹھا ہوں, دوڑ میں پہلے رہا ہوں, کوئی ویڈیو بنا رہا تھا, میں نے اس کو منع نہیں کیا, جانے دو بھائی, تاکہ پتہ چلے کہ مولوی ہونا تیراکی کے, گھوڑ سواری کے خلاف نہیں ہے. یہ کوئی تقوی کا معیار نہیں ہے کہ آپ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے یا تیر نہیں سکتے. سمندر میں جو میں نے چھلانگ لگائی ہے آسٹریلیا میں, وہ میں نے بنانے دی تھی ویڈیو. مجھے پتا تھا بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی, یہ مولوی کی حرکتیں دیکھو, چھلانگا لگا رہا ہے, تو دیکھ لو حرکتیں, اسی لیے تو ہم تمہیں بلاگ بنا رہے ہیں کہ حرکتیں دیکھو. ٹھیک ہے, تو یہ تو جائز انٹرٹینمنٹ ہے نا, شو بازی تھوڑی ہے یہ, شو بازی کے لیے تھوڑی. اور شو بازی میں تو بڑے بڑے سوئمر پڑے ہوئے ہیں, وہ شو بازی کریں نا. ہم نے کہا یہی ہے نا, چھلانگ لگا کے نکل آئے, اس میں کیا شو بازی ہے.
یہ تو بچہ گاؤں دیہاتوں میں تو بچے کر رہے ہوتے ہیں یہ, اور ایسی ایسی جگہوں سے نکلتے ہیں آپ حیران ہو گئے. اس نالے سے جائیں گے, گاؤں کا بچہ دوسرے گاؤں کے نالے سے نکلے گا باہر. تو چلو اچھا ہو گیا یہ کسی نے پرچی دے دی. اچھا ایک اور بات اس سے یاد آئی. ایک ہمارا دوست تھا پشتون گاؤں کا, گنے کی مشین لگاتا تھا وہ. ایک دن کسی عالم کے پاس گیا وہ, تو ان کی گارڈ وارڈ بہت تھے, تو گارڈوں نے ٹھک ٹھک یہ وہ چھن یہ نا گارڈوں کی, اور اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑیوں کا قافلہ یہ وہ. تو مجھے کہتا ہے یار مفتی صاحب میں ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا, یہ تو دنیا داروں کے پاس بہت ہے. جب زرداری صاحب نکلتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم سے اچھا ہو, میں دنیا داری اس سینس میں نہیں کہہ رہا کوئی برے, ہم سے ہو سکتا ہے قیامت کے دن زرداری کی بخشش ہو جائے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ زرداری صاحب جب نکلتے ہیں تو یہ گارڈوں کا اور گاڑیوں کا پروٹوکول ہم سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. تو کہنے کہ یار یہ کیسے مولانا ہے, یہ ٹھش پھش یہ کیا ہے. ہم تو ان علماء کی عزت اس لیے کرتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے. کہہ رہے یہ تو ہمارے گاؤں میں جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے ان کی نیت کیسے چیک کر لی کہ وہ اس شو کے لیے یہ رکھا ہوا ہے انہوں نے. ہو سکتا ہے ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہو, ضرورت کے لیے ہو نا, ضرورت ایک الگ چیز ہے, شو بازی الگ چیز ہے. باقی مجھے اس گنے کا رس لگانے والے کی یہ بات اچھی لگی. میں نے کہا اس کے کانسیپٹ کلیئر ہیں کہ عزت کا یہ معیار نہیں ہے, خاص طور پر علماء کے لیے. یہ دنیا داروں کے لیے, سیٹھوں کے لیے ہے. وہ دولت بھی دکھاتے ہیں, پیسہ بھی دکھاتے ہیں, گاڑیاں بھی, گارڈ بھی. بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کو گارڈز کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے پھر بھی رکھے ہوئے تاکہ تھوڑی پھوں پھاں رہے سوسائٹی میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. میں نے جب شروع میں گارڈ رکھے نا تو مجھے اتنا ذہن پہ بوجھ ہوتا تھا, کسی سے ملنے جا رہے ہیں 4 گارڈ کلاشن کوفیں, مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مکان کا قبضہ خالی کرانے جا رہا ہوں میں. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی کا مکان پہ میں نے قبضہ, کسی نے میرے مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور میں قبضہ. لسی پینے جا رہا ہوں 4 گارڈ. تو میں اس سے لسی والے سے کہتا تھا بھائی میں تیری دکان کو لوٹنے نہیں آیا, پیسے دے کے لسی پیوں گا میں. تو شروع میں بہت مجھے تکلیف ہوتی تھی, لیکن ضرورت ہے بھائی. تو میں نے اس سے بولا کہ بھائی آپ کو یہ کیسے ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے شو بازی کے لیے رکھے ہوئے ہیں, ضرورت کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہاں مجھے اس گنے کے رس والے کا, جوس والے کا کانسیپٹ اچھا لگا, اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ یہ چیزیں علماء کی عزت کی نہیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, یہ دنیا داروں پہ جچتی ہیں. میں نے کہا اس کے نظریہ ٹھیک ہے اس کا. مفتی صاحب میرے والد مشرک ہیں, وہ دن رات پیروں فقیروں سے مدد مانگتے ہیں. میں کافی عرصے سے اصلاح کر رہا ہوں لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں مل رہی. آخرت کے حوالے سے مجھے ان کی بہت فکر ہے. مشرک تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا, اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں ان کے لیے صحت تندرستی کی دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ان کی ہدایت کی بھی دعا کریں, ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں. باقی ان کا شرک کس نوعیت کا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ واقعی مشرک ہیں بھی یا نہیں ہے. کچھ لوگ پیروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ویسے ہی مانگ رہے ہیں جیسے کسی پولیس سے کوئی مدد مانگ رہا ہوتا ہے انسان. اسباب سے ہٹ کے نہیں مانگتے, اور بعض اسباب سے ہٹ کے بھی مانگتے ہیں. زیادہ تر تو پھر یہی ہے, اسباب سے ہٹ کے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ شرک فکر کی بات ہے, اور آپ کو جو والد کی فکر ہے یہ ہونی بھی چاہیے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, نیک لوگوں کی مثال دی ہے قرآن میں کہ ان کو سب سے پہلے اپنی پھر اپنے والدین کی اور اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے. جس کو اپنی, اپنے والدین اور بیوی بچوں کی فکر نہ ہو, ساری دنیا کی ہدایت کا وہ ٹھیکیدار ہو, اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ نہیں. سب سے پہلے اپنی, اپنے والدین اور اپنے بیوی بچوں کی فکر کرنی ہے آپ نے. میرا اپنا بھی معمول ہے, میں جب ہدایت کی دعا مانگتا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, گھر والوں کے لیے اور اولادوں کے لیے مانگتا ہوں. ایک ایک کا نام لے کے مانگتا ہوں. آپ کو یہ کون سا مشکل کام ہے بچوں کا نام لینا؟ جتنے ہمارے ہیں نا اتنوں کا نام لینا مشکل کام ہے. بعض دفعہ ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے, بعض دفعہ 1-2 اسکپ ہو جاتے ہیں, تو وہ مشکل ٹینشن کا کام تو نہیں کہہ سکتے لیکن مشکل بہرحال ہے. سب کا نام لے کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں میں کہ سیدھے راستے پہ چلا دے. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں اللہ سے کبھی اپنے بچوں کے لیے دولت مانگی ہو, مجھے نہیں یاد پڑتا. ہمیشہ یہ مانگا ہے اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے, دین کا داعی بنا دے بس, اور مال میں برکت دے اتنی کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. پھر اللہ کی مرضی دولت مند بنائے یا غریب بنائے, ہمیں اس سے
یہ دعا منہ سے نکلتی نہیں ہے کہ پیسے والا بنا دے, کیونکہ بھائی سیدھے راستے پہ چلے غربت میں کامیاب ہیں, اور اگر پیسہ ملا اور الٹے راستے پہ چل پڑے تو کیا کرنا ہے بھائی, اور بڑا عذاب ہے. تو کامیابی اس میں ہے. اچھا غربت میں اگر دین مل گیا نا تو اس غربت میں بھی خوش رہیں گے, اور اگر دولت میں دین نہ ملا تو مقصد تو خوشی ہے نا, تو خوشی کے لیے ضروری ہے دین ملے, دولت ملے نہ ملے یہ کبھی نہیں میں نے دعا مانگی. بس یہ کہ رزق حلال کشادہ ہو, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, استغنا کے ساتھ زندگی گزاریں. تو یہ دعا بہت زیادہ ضروری ہے اولاد کے لیے. اصلح لی فی ذریتی, اللہ نے نیک لوگوں کی علامات میں, ہم نیک نہیں ہیں لیکن نیک لوگوں کی صفات کو چوری کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے. تو یہ فکر ہونی چاہیے, اپنی اولاد کی بہت زیادہ فکر ہو, دعا ہو, کوشش ہو. باقی بنے گی یا نہیں بنے گی نیک, یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے. تو ماں باپ کی بھی بہت فکر جیسے آپ کو ہے, اچھی بات ہے, لیکن اتنی فکر نہ لیں کہ دماغ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے, بلکہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو فکر ہوگی؟ اپنے چچا ابو طالب کی. حضرت ابراہیم سے زیادہ کس کو فکر ہوگی؟ اپنے والد آزر کی. لیکن ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی, بس صبر کیا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جب ہمارے نبی غمزدہ تھے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں ملے گی, جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی. یعنی ہمیشہ, ورنہ تو بعض دفعہ نبی نے چاہا کہ اس کو ہدایت مل جائے, مل بھی گئی. جیسے حضرت عمر کے بارے میں آپ نے چاہا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے, اللہ نے دے دی ہدایت, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ نے کہا یہ فیصلہ آخر میں ہی کروں گا, آخری فیصلہ کون ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا. تو اس لیے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں, فکر کریں, لیکن اس فکر میں بھی اعتدال سے تجاوز نہ کریں, ڈپریشن میں نہ جائیں. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کی زیادہ ٹینشن لیتا ہے تو پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے, اور جو کام کر سکتا ہے اس میں بھی ناکارہ ہو جاتا ہے وہ. اس لیے ایک حد تک سوچیں, اس سے آگے مت جائیں, ٹھیک ہے. مفتی صاحب آج اتنے ان کو کسی طرح سے تبلیغ میں وقت لگوا دو. ابا کو, تبلیغ والوں کو بولو ان میں پیسے دے رہا ہوں, ابا کو جا کے دے دو یہ ہدیے کے طور پہ, اور کھینچو ان کو کسی طرح. مفتی صاحب السلام علیکم, آج اتنے بعد آپ کو دین کا سکون مل گیا. مفتی صاحب آج اتنے مہینوں بعد آپ کو دیکھ کر سکون مل گیا ہے, کوشش تو تھی کہ نہ ملے لیکن چلو اللہ کا فضل ہو گیا, مل گیا. مفتی صاحب میں آپ کے انداز میں پیش کرتا ہوں, تھوڑی سی تعریفیں واریفیں لکھی ہوئی ہیں غلط. ہم انڈیا سے آئے ہیں, آپ سے ملاقات کی درخواست ہے, بڑی مسرت ہوگی ہمیں آپ سے ملاقات کی. کس سے ملوں؟ میں اگر سب سے ملوں تو میں مجھ سے کون ملے گا پھر میرے بھائی, تو اسی کام کا رہ جاؤں گا نا. انڈیا والے کہاں ہیں؟ ماشاء اللہ, اچھا مل لیے, ان کو پھر بعد میں لے آئیں مسافہ الگ سے. میں فیس بک کی فیک آئی ڈی بناتا ہوں اور اس سے انگریزوں کو اپنا مال بیچتا ہوں, لیکن مال 100% ٹھیک ہوتا ہے. فیک آئی ڈی اس لیے بنانی پڑتی ہے کہ انگریز پاکستانیوں سے مال نہیں خریدتے, تو اس کے لیے انگریزی میں بات کرنی پڑتی ہے. اگر آپ دھوکہ نہیں دے رہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو غیر پاکستانی شو کر رہے ہیں, کام پاکستانیوں والے کر رہے ہیں, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جائز ہے یہ, کیونکہ اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا بلکہ فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ ایماندار آدمی سے اس کی تجارت ہو رہی ہے. تو آئی ڈی ہونا یہ علامت نہیں ہوتی کہ یہ بندہ اوریجنل میں وہی ہے, اس لیے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. ہاں بلیو ٹک ہوتا ہے, یا آپ خود اناؤنس کر دیتے ہیں, پھر جھوٹی اور پھر وہ اس میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. تو لوگوں نے بنائی بھی ہوتی ہیں آئیڈیا, فیک آئیڈیا, اس میں اگر کوئی دھوکہ نہیں دے رہے یعنی کسی کو نقصان نہیں ہو رہا تو پھر شرعن کوئی قباحت نہیں ہے. اگر کوئی دھوکہ دے رہے ہیں نا اس کے ذریعے, یعنی کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں میری آئی ڈی نہیں ہے یہ, پھر یہ جھوٹ ہو گیا نا. تو کوئی بھی نام سے آئی ڈی بنائی جا سکتی ہے, ای میل بنایا جا سکتا, جی میل آئی ڈی بنائی جا سکتی ہے, فیس بک بنائی جا سکتی ہے, یوٹیوب لوگ بناتے ہیں, اس میں دھوکہ نہ دیں کسی کو. مفتی صاحب جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے برے خیالات آتے ہیں. نماز پڑھ کے برے خیال آنا نماز نہ پڑھ کے اچھے خیال آنے سے بہتر ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور بہت اچھے اچھے خیالات آتے ہیں, یہ بھی نیکی کا کام کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, اور جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں برے برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو کوئی بات نہیں. سمجھ رہے ہو؟ وہ برے خیال آنا نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے. تو اللہ کا فریضہ آپ ادا کریں, نماز پڑھیں. خیال آ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, کسی پر خیال آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں خیال آتا ہے ہم 4 شادیاں کریں گے, ہم امریکہ جائیں گے, ہم جاپان جائیں گے,
اور کتنے لوگ ہیں ان کو الٹے خیال آ رہے ہیں کہیں بھی نہیں جائیں گے, ہم تو کنوارے ہی مر جائیں گے. تو آتے رہتے ہیں, یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آنے دو جانے دو. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم بھی ایسی بعض سونے کے لیے لیٹو, کوئی یوٹیوب پہ تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے موبائل کو, الٹا سیدھا کوئی کلپ آیا ہوا ہوتا ہے کسی کا, آدمی خام خام ٹینشن میں چلا جاتا ہے, نیند اڑ جاتی ہے. تو میں نے تو ابھی یہ کیا ہے, موبائل کو دور پھینک کے سوئے آدمی, دیکھے ہی نہیں. بعض دفعہ دور پھینکتا ہے تو کسی کی کوئی بات یاد آ جاتی, کچھ سسرال کی بات یاد آ گئی, انہوں نے مجھے یہ بولا تھا ایک دفعہ. تو انسان کا دماغ نا یہ اسی چیز سے مرکب ہے. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں ٹینشن فری صرف وہ ہوگا جو پاگل ہوگا, جس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, بھوسا بھرا ہوا ہوگا, سوچتا ہی نہیں ہے, سمجھتا ہی نہیں ہے, تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. صبح سوئے گا اٹھے گا, نہ مہنگائی سے اس پہ کوئی مسئلہ ہے, کسی نے تانا دے دیا کوئی اثر نہیں ہو رہا, کوئی دھمکی دے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو, کیونکہ دماغ اس کا, پاگلوں کو کچھ نہیں ہوتا, بس جو ہونا تھا ایک ہی دفعہ ہو گیا ان کو, اب دوبارہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ان کی وجہ سے دوسروں کو ہوگا, ان کو نہیں ہوگا. تو والد صاحب بھی ہمارے بہت سینسیٹیو تھے نا, بہت زیادہ وہ لیتے تھے لوگوں کی الٹی باتوں پہ نا, بہت زیادہ ٹینشن لیتے تھے. تو وہ کہتے تھے بھائی جو آدمی تھوڑا سا بھی اللہ نے کسی کو دماغ دیا ہے نا, تو وہ کچھ نہ کچھ چلتا ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے. تو آنے دو برے خیالات. اچھا میرے بھائی, دوران نماز اگر کسی شخص کو پیشاب کے قطرے گر جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز توڑ دے بھائی, نماز توڑ دے اور جگہ ہلکی پھلکی دھو کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے. کیا اخبار گھر میں لانا جائز ہے کیونکہ اس میں تصویریں ہوتی ہیں؟ وہی یوٹیوب کی ارننگ جیسا مسئلہ. یہ اخبار میں تصویریں جائز نہیں ہیں, لیکن اخبار کا مقصد تصویروں کو پروموٹ کرنا نہیں ہوتا. اخبار کی جو بنا ہے, جو بیس ہے, وہ خبریں مہیا کرنا. تو تصویر کا آنا اس میں ایک ناجائز عمل ضرور ہے, لیکن وہ اخبار کا بنیادی مقصد نہیں ہے. لہذا اخبار بیچنا بھی جائز ہے, اس کی آمدن بھی جائز ہے. اور وہ جو تصویریں چھپ کے گھروں میں جا رہی ہیں اس کی نسبت اخبار بیچنے والے پر نہیں ہوگی, بلکہ اس گناہ کی نسبت ان تصویروں کو بنانے والے پر اور ان تصویروں کو اخبار میں چھاپنے والے پر ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے اخبار بیچنا جائز عمل ہے. جیسے شیمپو کی بوتل بیچنا جائز ہے. اب میں نے یوٹیوب کی ارننگ سے متعلق اتنا مدلل کلپ ریکارڈ کروایا, پھر بھی نیگیٹو کمنٹ زیادہ آئے ہوئے ہیں اس میں. بعضوں نے آدھا سنا, پورا سنا ہی نہیں. حالانکہ جو اشکال انہوں نے کمنٹس میں کیا ہے اس کا آگے جواب دیا ہوا ہے میں نے, لیکن پورا سننے کی توفیق ہی نہیں ہوتی, کمنٹس پہلے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی پورا تو سن لو. اور دوسری بات پھر وہی اشکال کر رہے ہیں کہ آپ وہی اشکال جن کے بار بار جواب دے چکا ہوں کہ بھائی گناہ تو پروموٹ ہو رہا ہے. بھائی شیمپو کی بوتل جب دکان والا بیچ رہا ہے, گناہ پروموٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, جو اس میں لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے, لڑکی کے لمبے بال ہیں, تصویریں مارکیٹ میں جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے گھروں میں شیمپو کی بوتلیں جا رہی ہیں اور شیمپو پہ تصویریں بھی. حالانکہ اس گھر میں تو اس سے پہلے کوئی لڑکی کی تصویر نہیں تھی, لیکن اب شیمپو کی بوتل, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دکان والا. کہہ سکتے ہیں ہم نہیں بھائی وہ بیچارہ شیمپو بیچ رہا ہے, اس کے بغیر شیمپو ہے نہیں. اب وہ کہاں سے اسلامی شیمپو لے کر آئے؟ جب تک اسلامی شیمپو نہیں ہے فی الحال وہ کہہ رہا ہے یار. تو اس کی نیت شیمپو بیچنے کی, سامنے والے کی نیت شیمپو لینے کی. تو گناہ کی نسبت اس کی طرف ہوگی جس نے اس لڑکی کی تصویر بنائی اور اس بوتل پہ چھاپی. تو یوٹیوب کا بھی ایسا ہے کہ مقصد اس میں بنیادی طور پر کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہے. ہاں شراب کا ایڈ چل رہا ہے تو اس کا تو مقصد ہی حرام ہے, اس کی آمدن بھی حرام ہے. میں جائز چیزوں کے ایڈ کی بات کر رہا ہوں. جائز چیزوں کا ایڈ جیسے شیمپو, صابن وغیرہ کا ایڈ, تو اس میں لڑکی نہ آپ بنا رہے ہو نہ آپ اس کو لے کر آ رہے ہو. تو جو بنائے گا یعنی اس کی ویڈیو, وہ بھی گناہ گار ہوگا, جو اس ایڈ میں شامل کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا. چلانے والے کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے دکان پر کوئی شیمپو کی بوتل بیچنے والا. مدلل ریکارڈ میں کرا چکا ہوں, یہ ایسا نہ ہو اس کو شارٹ کلپ بنا کے چلا دیں, یہ پورا نہیں ہے, اس پہ اشکالات ہوں گے, پھر وہی اشکالات. تو اس کا آخری حل یہی ہے کہ بھائی جب علماء میں اختلاف ہے تو احتیاط یہ کہ نہ کرو, اور یعنی کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں تقوی ہے نہ کرنے میں تو نہ کریں, کوئی پابندی تھوڑی ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ یوٹیوب کو مونیٹائز کرنا واجب ہے اور اس سے پیسے کمانا فرض ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ تھوڑی کہا ہے تو نہ کرو بھائی, اچھی بات ہے اگر کوئی نہیں کرتا. لیکن اس سے نقصان ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دینی چینل پروموٹ نہیں ہوتے, پھر وہ بھی ایک پہلو ہے جو اس میں سامنے رکھا جاتا ہے, ان کی واٹ لگ جائے گی بالکل.
سارے جب وہ لوگ جو دینی ویڈیوز کو آگے شیئر کرتے ہیں، جب ان کو پتہ چلے گا مونیٹائزیشن کے پیسے ہی حرام ہیں، تو پھر وہ پروموٹ کرنا بھی چھوڑ دیں گے. تو وہی ہوگا کہ بے حیائی کی چیزیں تو دنادن پھیلیں گی. جو جائز چیزیں ہیں، میڈیکل سائنس کے پروگرام ہیں، اور اسی طرح سے جو بھی جائز چیزیں ہیں، وہ ساری صرف فلم ڈرامے ہی چلیں گے پھر اس پہ. تو مفتی کا کام ہوتا ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز کو سامنے رکھ کے فتویٰ دینا. اچھا میرے بھائی کیا اچھا بار بار لوگ کہہ رہے ہیں دارالعلوم کرنگی نے یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہا ہے، مفتی تقی صاحب نے حرام کہا ہے. میری نظر میں ایسا کوئی فتویٰ نہیں گزرا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو فتویٰ ہماری نظر سے گزرا ہے، اس میں حرام کا لفظ حضرت نے کہیں بھی استعمال نہیں کیا، صرف احتیاط کی بات کی ہے. چاہیے کہ الفاظ استعمال کیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ ناجائز ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بالفرض اگر وہ ناجائز کہتے بھی ہیں تو پھر وہی بات ہے نا کہ حضرت تکافل کو جائز کہتے ہیں، ہم تکافل کو صحیح نہیں سمجھتے. تو جب مفتیوں کا اختلاف ہوگا تو پھر اس میں پھر یہی ہے کہ دونوں اگر برحق ہیں، اختلاف علماء کا ہونا چاہیے. اسکالرز کا اختلاف تو معتبر نہیں ہے. علماء کا جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان کا جب اختلاف ہوگا نا تو پھر اس میں پھر یہ ہے کہ ایک قول احتیاط پر مبنی ہے اور ایک قول گنجائش پر مبنی ہے. جیسے تکافل کو ہم جائز نہیں سمجھتے، لیکن اگر کوئی تکافل میں مبتلا ہے تو اب اس پہ حرام کے فتوے نہیں لگاتے ہم، کہ گناہ کے حرام کے تو ناجائز تو ہم کہتے ہیں لیکن گناہ گار کے نہیں فتوے. وجہ اس کی ہے کہ وہ ایک بڑے مفتی کے قول پر کے فتوے پر عمل کر رہا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے. تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی احتیاط اسی میں ہے اور گنجائش اس قول میں ہے. تو اختلاف کا فائدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں قول آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس میں لچک پیدا ہو جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک پہ کسی نے اعتراض کیا نا، ڈاکٹر صاحب پہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے اس کو ڈانٹا کسی عیسائی کو، یا تو انہوں نے کہا بھائی صاحب بڑے اچھے اسٹائل میں اردو بولتے ہیں، بھائی صاحب یہ دعوت جو ہے ہماری فیلڈ ہے، ہمیں پتہ ہے. صحیح ہے نا، بالکل صحیح بات کی. انہوں نے کہا بھائی دعوت ہماری فیلڈ، ہمیں پتہ ہے کون سا عیسائی ایسا ہے جو سچی مچی میں اشکال کر رہا ہے اور کون سا ایسا ہے جو جس کا مقصد اشکال نہیں ہے، اعتراض ہے اور وہ مقصد اس کا گڑبڑ پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی تبلیغ کے لیے آیا ہوا ہے یہاں پہ. تو کوئی غیر مسلم واقعی دل سے سوال پوچھے گا تو اس کا جواب اس کو ملے گا، اور اگر وہ کوئی مقصد ہی اس کا غلط ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کون صحیح نیت سے آئے، کون، یا آپ کا بھائی صاحب یہ آپ کی فیلڈ نہیں. مجھے بڑا اچھا اسٹائل لگا ان کا. ڈاکٹر صاحب کے اس طرز عمل سے کوئی اختلاف کرے نہ کرے لیکن اصول تو ٹھیک ہے نا. بھائی دعوت کی فیلڈ کا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ دعوت کے نشیب و فراز کو زیادہ سمجھتا ہے، تو اس فیلڈ میں وہ ماہر ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بہت ساری کتابیں ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہیں عیسائیت کے بارے میں، اور ان کتابوں سے ڈاکٹر صاحب نے سیکھا ہے اور مناظرے کیے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے میری کتاب پڑھی ہے، اس کے باوجود جب کوئی غیر مسلم مناظرے کی بات کرتا ہے تو میں ڈاکٹر صاحب کا ریفرنس دیتا ہوں، ان سے جاؤ، کیونکہ یہ فیلڈ کس کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب. حالانکہ وہ دلائل عین ممکن ہے مفتی تقی صاحب کی کتابوں سے ڈاکٹر صاحب نے لیے ہوں، لیکن جو کتاب کا رائٹر ہے، جس کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر صاحب فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ رائٹر کہہ رہا ہے بھائی کتاب تو میری فیلڈ ہے، دلائل جمع کرنا میری فیلڈ ہے، لیکن مناظرہ بالکل ایک الگ فن ہے. یہ عین ممکن ہے آپ کے پاس دلائل کے انبار ہوں لیکن آپ مناظرہ ہار جاؤ، کیونکہ آپ کو وہ دلائل پیش کرنا نہیں آ رہے ہوتے، سامنے والے کی چالاکیوں کو آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے. سمجھتے ہو جو بحث کرتے ہیں نا وہ بحث کر کے اس فیلڈ میں ماہر ہو جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو سوال پوچھ رہا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے. تو کتنے بڑے عالم حضرت مفتی تقی صاحب، لیکن انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ جب غیر مسلم سے مناظرے کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میری کتاب ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہے، دلائل میری کتاب سے عین ممکن ہے، ساری کتابیں مفتی تقی صاحب کی نہیں، بعض کتابوں کی عین ممکن ہے میری کتاب سے دلائل دے رہے ہوں، لیکن میں ریفرنس کس کا دے دیتا ہوں؟ بھائی ڈاکٹر صاحب. بھائی وہ کیونکہ اس کے نشیب و فراز کو سمجھ چکے ہیں. دیکھو اور آسان مثال دوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بعض دفعہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف سے اختلاف ہوتا ہے قضا کے مسئلوں میں، عدالت کے مسائل میں. جو عدالت سے متعلق فقہی مسائل ہیں نا ان میں بعض دفعہ امام ابو حنیفہ کی رائے کچھ اور ہوتی ہے اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف کی رائے کچھ اور ہوتی ہے. شاگرد چھوٹے ہیں، ابو حنیفہ کیا ہیں؟ بڑے ہیں. لیکن فقہ حنفی میں اصول ہے عدالتی فیصلوں سے متعلق اگر امام ابو حنیفہ کی رائے اور امام ابو یوسف کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ دیا جائے گا،
امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا. سوال پیدا تھا بھائی آپ تو امام حنیفہ کو مانتے ہو, آپ تو کہہ رہے ہو ہم فقہ حنفی, ہم تو ان کی اتباع کرتے ہیں, تو ان کے شاگرد کو کیوں لے رہے ہو؟ تو ہدایہ میں اس کا جواب لکھا ہے لیس الخبر کالمعاینہ, کہ امام ابو یوسف جج رہے ہیں, جبکہ امام ابو حنیفہ نے تو بادشاہ کے اصرار کے باوجود بھی جج بننے سے انکار کر دیا. بادشاہ نے لالچ بھی دی, کوڑے بھی لگائے, امام صاحب نے کہا نہیں بنوں گا میں, جج نہیں بنوں گا میں, قاضی نہیں بنوں گا. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. امام ابو یوسف پریکٹیکلی قاضی رہے ہیں وہ. تو کہتے ہیں جنہوں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے نا, عدالتی مسائل میں رہے ہیں, ان کی رائے زیادہ مستند ہے. کیونکہ بعض رائے ایسی ہوتی ہیں آپ کو تجربہ ہے نہیں, تو آپ وہ رائے تو دے دیتے ہو لیکن سوسائٹی میں وہ چلنے والی نہیں ہوتی. جیسے امام ابو حنیفہ کا موقف کیا ہے, 2 گواہ جب کسی کے دعوے پہ پیش کیے جائیں گے, وہ دونوں کا پورا نیک ہونا ضروری ہے, کسی بھی گناہ میں وہ مبتلا نہ ہو, نیک گواہ ہوں. اب امام ابو یوسف نے دیکھا بھائی ایسے تو بہت سارے لوگوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں, اس نے اس کے پیسے کھا لیے, 2 بندے لے کر آیا, ہمیں یہ پتا ہے سچے ہیں, لیکن ہر سچا ہر طرح سے نیک تھوڑی ہوتا ہے. کسی کی یعنی داڑھی تو اس زمانے میں سب رکھا کرتے تھے, کسی میں کوئی خرابی کسی میں کوئی خرابی. تو ان کا فتویٰ یہ ہے کہ بھائی 2 آدمی بس اتنا ہونا کافی ہے کہ لوگ ان کو سچا کہتے ہوں, نیک ہونا ضروری نہیں ہے, سچا ہونا کافی ہے. اب عدالتوں میں کیا یہ چل رہا ہے نیک ہونا ضروری ہے؟ نہ بھائی, سچا ہونا کافی ہے. جج یہ دیکھتا ہے کہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا. نیک لوگ ہیں تو مارکیٹ میں بندے کیا ہیں, شارٹ. کہیں نہ کہیں کسی کی تحقیق میں جاؤ گے کچھ نہ کچھ نکلے گا. 4-6 آدمی جو جنت میں جانے کے لیے میں اکثر نام بتاتا رہتا ہوں, وہ 4 آدمی ہر جگہ گواہی دینے کہاں جا سکتے ہیں آپ؟ کیا خیال ہے بھائی؟ پھر ایک کو میں نیک سمجھ رہا ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے یہ نیک نہیں ہے. تو پریکٹیکلی امام ابو یوسف کے قول کو لیا گیا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. اسی طرح دیکھو فقہ حنفی نے چونکہ دنیا پہ حکومت کی نا, امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکاح میں بھی 2 گواہوں کا نیک ہونا ضروری ہے, جبکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نیک نہ بھی ہو تو نکاح ہو جائے گا, شرابی کبابی بھی ہو, بے نمازی بھی ہو, نکاح ہو جائے گا. امام شافعی ہمارے لیے 100 بار قابل احترام ہے, لیکن پریکٹیکلی امام شافعی کا یہ قول سوسائٹی میں چل سکتا ہے؟ بھائی کہاں سے دولہا نیک گواہوں کو لے کر آئے گا بھائی؟ خود نیک نہیں ہے وہ, 40 سال میں شادی کر رہا ہے. اللہ کرے گناہ نہ کی ہو, ہم تو اچھی نیتی کرتے ہیں, اچھی. تو ایک منٹ بیٹا, تو اس لیے کچھ چیزیں پریکٹیکلی نہیں ہوتی ہیں, تو وہ پھر سوٹیبل نہیں ہوتی سوسائٹی کے لیے. تو اس لیے بار بار ایک بات میں دہراتا ہوں, جو جس کی فیلڈ ہے, فتویٰ مفتیوں کی فیلڈ ہے, وہی اس میں رائے دے سکتے ہیں. اس میں مناظر اور اس جو دیگر مذہبی اسکالر ہیں, داعی ہیں, ان کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. اسی طرح دعوت یا مناظرہ, دعوت سے ہٹ کے الگ چیز ہے مناظرہ, یہ مناظروں کی فیلڈ ہے. تبھی میں مناظرہ نہیں کرتا, مجھے پتا ہے مناظرے باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے, میں مناظرہ نہیں کرتا. آپ کہتے ہو پھر جہلم کیوں گیا تھا؟ میں مناظرے کے لیے گیا ہی نہیں تھا, میں تو بات چیت کے لیے گیا تھا. اب آپ کو کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو برابر ہے. تو بھائی یہی تو بات ہے, جو مناظر نہیں ہے تم اس کے سامنے بھی نہیں بیٹھے یار, تو مناظر کے سامنے تو آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پھر بیٹھ جاتے. تو مناظرہ ایک باقاعدہ فیلڈ ہے. تو میں کبھی اس طرح مناظروں کا چیلنج نہیں دیتا لوگوں کو, اگر دیا بھی ہے تو میرا مقصد تھا بحث بات چیت, لیکن اس میں بھی وہ بندہ ہی بھاگ گیا تھا سامنے سے. یہ 2010 یا 11 کی بات ہے, وہ بھی نہیں آیا. تو باقاعدہ ایک فیلڈ ہے, تو جو جس کی فیلڈ ہے وہ اسی پہ جچتی ہے. میڈیکل سائنس ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, حکمت کس کی فیلڈ ہے؟ حکیموں کی. تو ہر شخص ہر چیز میں جب ٹانگ اڑائے گا نا, اور پاکستانیوں کو اللہ نے قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ اعزاز دیا ہے کہ ہر شخص سب کچھ ہے یہاں پہ. ہر شخص کیا ہے یہاں پہ؟ سیاستدان بھی ہے وہ, اس کو فوج کا بھی پتہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی پتہ ہے, عمران خان کا بھی پتہ ہے, مولانا فرمان کا بھی پتہ ہے, نواز شریف کا بھی پتہ ہے, مریم نواز کا بھی پتہ ہے, پیپلز پارٹی کا بھی پتہ, جماعت اسلامی کا بھی پتہ, اس کو مہنگائی کا بھی پتہ, ڈالر کے ریٹ فیک نیچے گئے ہوئے ہیں یا سچی مچی میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی پتہ ہے, ملک کے حالات کدھر کو جا رہے ہیں یہ بھی پتہ ہے, کوا حلال ہے حرام ہے, مچھلی حلال ہے حرام ہے, یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے حرام ہے, اور اللہ بھلا کرے طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. ہر چیز میں ہر آدمی کیا ہے؟ فنٹر. انڈا گرم ہوتا ہے کہ ٹھنڈا ہوتا ہے؟ صحیح ہے نا. جگر کے لیے یہ دوا. آپ یوٹیوب پہ کسی سے آپ کو کھانسی ہو رہی ہے نا, ہر نمازی آپ کو کہے گا مفتی صاحب آپ کو کھانسی دیکھ رہا ہوں 2 دن سے, آپ ایسا کریں گڑ نہیں ہے گڑ, ہاں ہے, گرم پانی کریں گڑ گھولیں اس میں, پھر کیا ہوگا؟ گڑ میں پھر آپ ادرک کا پانی ملائیں,
پھر کیا ہوگا؟ اس کو گھمائیں آپ صرف 2 کپ پی لیں, زندگی بھر کے لیے کھانسی ختم. اچھا, یہاں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو زندگی بھر کے لیے نہ ہو. جب بھی کوئی نسخہ بیان کرے گا رزلٹ اس کا قیامت تک کے لیے گارنٹی دے کے جائے گا. یہاں پہ کھلا کیا رہا ہے؟ تو ادرک کھلا رہا ہے یار. اگر ادرک سے ایسی جڑ سے ہی ختم ہو رہا ہے سب کچھ, مجھے لگتا ہے یہ جڑ سے ہمیں نہ ختم کر دے کہیں. تو ہر آدمی یوٹیوب پہ بھی تو یہ نہیں ہوتا بھائی, سب کو سب کچھ پتا نہیں ہوتا. لا ادری کہنا سیکھو, یہ سیکھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. میرے پاس آتے ہیں نا تو میں شادیاں وادیاں ہیں نا میری, تو لوگ آتے ہیں مردانہ قوت کے لیے فلانا. میں کہتا ہوں بھائی یہ حکیموں ڈاکٹروں سے رابطہ کرو. کہہ رہے نہیں آپ کی اتنی شادیاں. میں نے کہا بھائی تو شادیوں سے حکیم تھوڑی بن جاتا ہے آدمی, شادیوں سے حکیم تھوڑی بن جاتا ہے آدمی. جس کی فیلڈ ہے اس کے پاس جاؤ یار. تو ہر چیز ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. تو یہ نہیں, یہ سیکھو. یہ آدھا علم ہے یہ کہہ دینا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. امام مالک کتنے بڑے امام تھے, مجتہد تھے, تابع تابعین میں سے تھے. ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, کہتے ہیں کہ کوئی شخص آیا, اس نے امام مالک سے غالباً 36 مسائل پوچھے. ہر مسئلے کے جواب میں امام مالک نے فرمایا لا ادری, مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. حالانکہ یہ تو ان کی فیلڈ تھی, اپنی فیلڈ میں بھی انہوں نے کہہ دیا بھائی مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. کیا مطلب؟ تحقیق کر کے بتاؤں گا. ہمارے یہاں جس سے جب بھی جو بھی پوچھو سب پتہ ہے. یہ صرف اعزاز پاکستانیوں کو, میں بار بار کہتا ہوں, کسی اور جگہ میں نے یہ اتنا کمال علوم میں اتنا رسوخ علوم اور روحانی عاملوں پہ آ گیا تو پھر تو پورا بیان اثر تک کسی پہ بس ختم کر رہا ہوں. ان کو تو اس سے بھی آگے کی چیزیں پتہ ہیں, حالانکہ ان کو جو پتہ ہونا چاہیے وہ بھی نہیں پتہ ہے. وہ علوم ان کے تو پھر علوم وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں آپ تصور نہیں ہے, کیونکہ ہوتے ہی نہیں ہے شروع. تو ظاہر ہے کہاں تک پہنچو گے آپ؟ جو کہ شروع ہی نہیں ہو رہی تو پہنچ سکتا ہے آدمی وہاں تک. اس لیے ان کے تو علوم ہی شروع ہی نہیں ہوتے ہیں. ابھی میرے بارے میں بھی مشہور کیا ہوا ہے, اس پہ کالا علم ہوا ہوا ہے اور نیلا علم ہوا ہوا ہے, پیلا علم ہوا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوا ہے. ہمارے حضرت کے بارے میں بھی ایسی باتیں لوگ, جس نے جو کہتا ہے نا کالا علم ہوا ہوا ہے آ جائے میرے پاس, انشاءاللہ اس کو بتا دوں گا کہ تیرے پہ ہوا ہوا ہے, میرے پہ ہوا ہے یا تیرے پہ ہوا ہوا ہے. اللہ بچائے ان فضول لوگوں سے. بس کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی بیٹا. ہاں یار ایک بچے نے کافی دیر سے سوال پوچھ رہا ہے. بیٹا جلدی پوچھو, شاباش. یہ بچے کو بس موقع دیں پھر چھٹی. السلام علیکم. مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ اکثر میں جو نا شارٹس پہن کے آتا ہوں, گھٹنے سے نیچے ہوتے ہیں میرے, لیکن لوگ پھر بھی منع کرتے ہیں کہ نہیں پہن کے آ کرو. ہاں کہہ رہے بچہ پوچھ رہا ہے, اکثر بچے شارٹس پہن کے آتے ہیں جو گھٹنے سے نیچے ہوتے ہیں, پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں, پھر بھی بڑے انکل منع کرتے ہیں کہ نہیں پہن کے آیا کرو. دیکھو بیٹا, بچوں کو تو پراپر ڈریس پہننا چاہیے نا, چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ. گھٹنے تک بھی کسی نے ایریا چھپا لیا تو نماز ادا ہو جائے گی, لیکن بچوں کو بہرحال پورے کپڑے ہی پہنائیں. تو وہ جو انکل کہتے ہیں نا پورے کپڑے پہنا کے آیا کرو, تو وہ غلط نہیں کہتے, ٹھیک ہے, پورے کپڑے پہن کے آ جایا کرو. نماز تو ہو جاتی ہے, نماز کا میں نہیں کہہ رہا, لیکن مسجد میں ویسے بھی پراپر ڈریس. اب میں بنیان پہن کے آ جاؤں مسجد میں تو لوگ یہی کہیں گے مولوی صاحب کیا ہو گیا, بنیان پہن کے گھوم رہے ہو آپ.